لندن میں وزیر اعظم شہباز شریف کی سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات ہوئی۔ نواز شریف نے پارٹی کے لیے روڈ میپ دے دیا۔ پارلیمنٹ کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں پر اتفاق ہوا ہے۔ آئندہ انتخابات مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ نواز شریف کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت۔ بجٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی بھی ہدایت کی گئی۔ معاشی صورتحال بہتر بنانے کے لیے ٹھوس منصوبہ پیش کیا جائے۔ نواز شریف کی جانب سے یہ ہدایت بھی کی گئی ہے۔ نواز شریف نے مسلم لیگ نون کو مزید فعال بنانے کے لیے شہباز شریف کو ہدایات جاری کی ہیں۔ لیگی کارکنوں کو عزت دی جائے۔ وزراء کو کارکنوں سے رابطے میں رہنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ نواز شریف نے نواز شریف کی وطن واپسی اور ان کے خلاف مقدمات کے حوالے سے بھی اس اہم ملاقات میں تبادلہ خیال ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ثاقب نثار نے نواز شریف کو نااہل کرانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ثاقب نثار بطور پی ٹی آئی ایجنٹ کام کرتے رہے۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف نے کہا کہ صرف پنجاب میں الیکشن پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ پورے ملک میں الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے اور ایک ہی دن ہونے چاہیے۔ ثاقب نثار صاحب نے وہ کلیدی کردار ادا کیا میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کروانے کے لیے جھوٹے اور بے بنیاد الزامات کی، اور دن رات ثاقب نثار سو موٹو کا اختیار استعمال کرتے تھے۔ کہیں عوامی مفاد کا اگر کوئی ایک بھی انہوں نے کیس سو موٹو کے تحت لیا ہو تب تو بات تھی۔ وہ صرف اور صرف عمران خان نیازی کو کامیاب کرانے کے لیے چیف جسٹس کے طور پر نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے ایجنٹ کے طور پر وہ کام کرتے رہے۔ الیکشن ایک دن ہوں گے، پورے ملک میں ایک دن ہونی چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ پنجاب کے حوالے سے جو ماضی کی دہائیوں میں جو ایک غلط تاثر جو قائم کیا جا رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت حد تک زائل ہو چکا ہے۔ مگر اب دوبارہ دیکھیے، میں نے ہمیشہ کہا کہ پنجاب بڑا بھائی نہیں ہے، یہ ہم چاروں برابر کے بھائی ہیں، اور اس حوالے سے اب خالی پنجاب میں الیکشن کرا کے پاکستان کے خلاف تو شہر قائد کے 11 بلدیاتی حلقے ہیں جن میں ضمنی انتخابات آج ہونے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں 11 نشستوں پر انتخابات نہیں ہو سکے تھے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کراچی میں یو سی چیئرمین اور وائس چیئرمین کی 11 نشستوں پر ضمنی الیکشن ہوگا، جس میں ضلع وسطی کی یو سی 4 نیو کراچی، یو سی 13 اور یو سی 6 نارتھ ناظم آباد شامل ہے۔ اسی طرح ضلع کورنگی کی یو سی 2، یو سی 3 شاہ لطیف، یو سی 8 لانڈی، ضلع غربی کی یو سی 1 اور یو سی 2 اورنگی ٹاؤن اور یو سی 8 مومن آباد شامل ہے۔ ضلع جنوبی کی یو سی 2 لیاری بہار کالونی اور ضلع کماڑی کی یو سی 2 بلدیہ شامل ہے۔ ابھی الیکشن شروع ہو جائیں گے تو یہ ہمارے گھروں پہ آئیں گے، ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، ہم آپ کے لیے وہ کریں گے۔ جیسی ووٹ ملنے کے بعد یہ سر سے یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ ان کی نہ بجلی نہ گیس، رات میں گیس نہیں ہوتی، دن میں یہ گیس 2 بجے تک بند رکھتے ہیں، تو ان کی حکومت دے کیا رہی ہے؟ الیکشن کمیشن نے ضمنی الیکشن کی تیاریاں مکمل کر لیں، لیکن انتخابی مہم کا وقت ختم ہونے تک انتخابی سرگرمیوں میں کوئی تیزی نظر نہیں آئی۔ بلدیاتی ایوان مکمل نہ ہونے کے باعث لوگوں کے بنیادی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ کہیں گٹر ابل رہے ہیں تو کہیں سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 15 جنوری کو 235 یوسیز پر الیکشن ہوئے تھے۔ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی جماعت بلدیاتی انتخابات میں بن کر ابھری۔ پیپلز پارٹی نے 90 نشستیں، جماعت اسلامی 82 نشستیں، تحریک انصاف 42 نشستیں، مسلم لیگ نون 7 نشستیں، جے یو آئی 3 نشستیں اور ٹی ایل پی اور ایک آزاد امیدوار ایک نشستیں جیتے، جبکہ 6 یوسیز کے نتائج الیکشن کمیشن نے روک رکھے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیمور رحمان نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی کا مقابلہ صرف سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی سے ہے۔ سندھ حکومت ضمنی انتخابات میں پولیس کے استعمال سے باز رہے۔ پریزائڈنگ افسران آر اوز اور ڈی آر اوز من پسند تقرر کیے جا رہے ہیں۔ وہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ ایک طرف سندھ حکومت اور اس کی پوری مشینری ہے، پورا ان کی طاقت ہے، پورا ان کا آن سلاٹ ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں تو سندھ حکومت اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کر رہی ہے کہ 11 یوسیوں اور 15 وارڈ پہ لگے ہوئے ہیں کراچی کے۔ باقاعدہ
اس سرکاری مشینری کو اپنے نتائج حق میں لینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے 15 جنوری کے انتخاب میں دھاندلی کا ریکارڈ قائم کیا ہے. 7400 والے کو ہرایا ہے, 1300 والے کو جتایا ہے. اور آج بھی مجھے اطلاعات مل رہی ہیں کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں خاص طور پر اورنگی ٹاؤن کی 2 UCs اور یہ مومن آباد, اس کے لیے پوری پلاننگ کی جا رہی ہے. اور باقاعدہ جن پریزائڈنگ افسروں کا تقرر کیا گیا ہے ان کی اکثریت پیپلز پارٹی کے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کہتے ہیں کہ کراچی کی 11 نشستوں پر زیادہ تر جالے ہی کامیاب ہوں گے. ابھی الیکشن ہوا نہیں اور جماعت اسلامی نے دھاندلی کا شور مچانا شروع کر دیا. بلاول بھٹو زرداری کے دورے کے خلاف باتیں کرنے والے بھارتی فنڈنگ کا حق ادا کر رہے ہیں. کل جو الیکشن ہوں گے اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی کی صورت میں ہی سامنے آئے گی اور 11 نشستوں میں سے اکثریت جو نشستیں ہیں ان کی وہ پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کامیابی حاصل کرے گی. حافظ نعیم صاحب نے ابھی الیکشن ہوا ہی نہیں ہے اور اس پر دھاندلی کا شور مچانا شروع کر دیا ہے. کل ایک مرتبہ پھر PTI والے اور بھارتی اور خاص طور پر BJP اور RSS کے جو ہمدرد ہیں وہ ایک ہی صفحے پہ آپ کو نظر آئے ہوں گے. انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ حق ادا کیا ہے اس فنڈنگ کا جو بھارتی PTI کو کرتے آئے ہیں. کراچی کی 11 حلقوں میں بلدیاتی الیکشن کا انعقاد آج کیا جا رہا ہے. انتخابات کے سلسلے میں پولیس نے سیکیورٹی پلان تیار کر لیا ہے. تفصیل اس رپورٹ میں دیکھیے. شہر قائد میں 11 حلقوں میں بلدیاتی انتخابات. پولیس نے سیکیورٹی پلان تیار کر لیا. 302 پولنگ اسٹیشنز پر 2750 کے قریب پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں گے. کوئک ریسپانس فورس میں 476 اہلکار شامل ہوں گے. 1900 کے قریب پولیس اہلکار ریزرو پولیس کے طور پر الرٹ رہیں گے. الیکشن کمیشن دفاتر پر 271 پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں گے. جو موسٹ سینسٹیو پولنگ اسٹیشن ہیں اس کے اوپر 12 کی نفری تعینات ہے, سینسٹیو پہ 10 کی نفری تعینات ہے, جو کہ جو پولنگ اسٹیشن کے باہر لوگوں کو لا اینڈ آرڈر مینیج کرے گی. اس کے علاوہ ہم نے پر 2 پولنگ بلڈنگ ایک QRF لگائی ہے. ایک QRF کا مطلب ہے 2 گاڑیاں جس میں 14 بندے ہوں گے, 2 پولیس موبائل جس میں 14 بندے ہوں گے. اس کے علاوہ ہم نے تمام SHOs اور DSPs جن کے علاقوں میں الیکشن ہو رہے ہیں ان کو ریزروز دی ہیں. مجموعی طور پر شہر بھر میں 6707 پولیس اہلکار الیکشن ڈیوٹی پر فرائض نبھائیں گے. شہر بھر میں 168 حساس ترین اور 134 پولنگ اسٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا ہے. مجموعی طور پر 172 مختلف عمارتوں میں انتخابات کا عمل ہوگا. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ابھی آپ کو بتائیں کہ چین, پاکستان اور افغانستان سے افریقی وزارت خارجہ کا مذاکرات ہوئے. پاکستان کی میزبانی میں 5ویں سے افریقی کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سے افریقی مذاکرات میں انسداد دہشت گردی اور تجارت پر گفتگو ہوئی ہے. ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ افغانستان کے اقتصادی اور مالیاتی مسائل, قیام امن اور پابندیوں سمیت دیگر مسائل اور ان کے حل پر تبادلہ خیال کیا گیا. تو یہاں مذاکرات ہیں جو کہ اسلام آباد میں ہوئے. چین, پاکستان اور افغانستان سے افریقی وزراء خارجہ مذاکرات ہوئے ہیں. پاکستان کی میزبانی میں یہ 5ویں سے افریقی کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی ہے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سے افریقی مذاکرات میں انسداد دہشت گردی اور تجارت پر گفتگو ہوئی ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ چین نے کشمیر سمیت ہر معاملے پر پاکستان کی حمایت کی اور پاکستان ون چائنا پالیسی کی حمایت کرتا ہے. اسلام آباد میں چینی ہم منصب کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اسلام آباد اور بیجنگ پرامن اور مستحکم افغانستان کے خواہش مند ہیں. China is Pakistan's largest trading partner, one of our largest export markets, and a major source of foreign direct investment. Through CPEC, Pakistan and China have engaged in mutually beneficial cooperation, benefiting the peoples and enterprises of both countries, while also helping unlock the economic potential of the region. Chinese investments and financial support is in keeping with the traditions of our unique time-tested friendship. China's invaluable support for Pakistan to overcome headwinds and recover from existential threats have proven that the friends in need is a friend indeed. We are very keen on trilaterally working to help
to help the people of Afghanistan, to work economically in Afghanistan. There's so much that needs to be done, but I hope to be able to have a meaningful discussion along with the Afghan representative and our Chinese friends. As a result of the China-Pakistan Afghanistan trilateral held today, we will make progress and we will tread the path before us together. ملک کے مختلف شہروں میں عمران خان کی کال پر عدلیہ سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں. لاہور میں ریلی کی قیادت چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے خود کی. اسلام آباد میں 5 خواتین کارکنوں سمیت 9 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا. تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھیے. عدلیہ کے ساتھ تحریک انصاف کا اظہار یکجہتی. کارکن ایک بار پھر سڑکوں پر آ گئے. ملک بھر میں پی ٹی آئی کا پاور شو. لاہور میں عمران خان کی زیر قیادت ریلی زمان پاک سے شروع ہوئی. اس موقع پر کارکنوں نے نعرے لگا کر اپنا جوش دکھایا. قافلے کے شرکاء علامہ اقبال روڈ، بورڈ والا چوک، نشتر روڈ سے ہوتے ہوئے میکلوڈ روڈ پہنچے. چیئرمین پی ٹی آئی نے گاڑی کے اندر سے خطاب کیا اور 14 مئی کو الیکشن نہ ہونے کی صورت میں دوبارہ احتجاج کا اعلان کیا. میں اب نکلنے لگا ہوں اور انشاءاللہ ہم تب تک سانس نہیں لیں گے جب تک الیکشن کروا کے اس ملک کو آزاد نہیں کرتے. پاکستان زندہ باد. اسلام آباد میں تحریک انصاف کی ریلی F9 پارک مہران گیٹ پر ختم ہوئی. ریلی کی قیادت اسد عمر، علی نواز اوان اور دیگر قائدین نے کی. ریلی کے اختتام پر خواتین سمیت متعدد کارکن حراست میں لے لیے گئے. راولپنڈی میں کمیٹی چوک سے شروع ہونے والی ریلی مریڈ چوک پہنچ کر ختم ہوئی. ریلی کی قیادت فیاض الحسن چوہان، شیخ راشد شفیق اور واسق قیوم عباسی نے کی. کراچی میں کارکن انصاف ہاؤس سے نمائش شرنگی تک گئے. مختلف سڑکوں سے ہوتے ہوئے کارکنوں نے خوب نعرے بازی کی. قیادت علی زیدی اور آفتاب صدیقی نے کی. پشاور میں ریلی کا آغاز پیر زکوڑی پل سے ہوا جو جی ٹی روڈ سے ہوتی ہوئی ہشت نگری پہنچی. کارکنوں نے عدلیہ سے اظہار یکجہتی کے لیے نعرے لگائے. شرکا سے تیمور سلیم جھگڑا، اشتیاق ارمن، شاہ فرمان اور کامران بنگش نے خطاب کیا. وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف درخواستیں مسترد کرنے کی استدعا کر دی ہے. اٹارنی جنرل نے جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا. حکومت نے اس کیس میں فل کورٹ بنانے کے لیے بھی درخواست دائر کر دی ہے. تفصیل کے لیے رپورٹ. حکومت کی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرل قانون کے خلاف درخواستیں مسترد کرنے کی استدعا اٹارنی جنرل نے 8 صفحات پر مشتمل جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا. عدالتی اصلاحات بل کیس میں فل کورٹ تشکیل دینے کی درخواست بھی دائر. وفاقی حکومت کے جواب میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار پر کوئی قدغن نہیں ہے. ماسٹر آف روسٹر کے تصور کو قانونی تحفظ حاصل نہیں. قانون سے چیف جسٹس کا آئین کے آرٹیکل 184(3) کا اختیار ریگولیٹ ہوگا. اس قانون سے عدلیہ کے اختیارات میں کمی نہیں ہوگی. قانون میں آرٹیکل 184(3) کے اختیار میں اپیل کا حق دیا گیا ہے. جواب میں مزید کہا گیا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 10(a) فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے اور آرٹیکل 184(3) میں نظر ثانی کا اختیار بڑا محدود ہے. فیئر ٹرائل کے لیے اپیل کا حق ضروری ہے. وفاقی حکومت کی جانب سے فل کورٹ تشکیل دیے جانے کی استدعا کرتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالت کے سامنے عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے. عدالت کے سامنے معاملہ اداروں کے اختیارات کی تقسیم کے آئینی نقطے کا بھی ہے. عدالت کے سامنے پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار کا کیس ہے. ماضی میں آئینی نوعیت کے ایسے مقدمات کے لیے فل کورٹ بینچ تشکیل دیے گئے. فل کورٹ کی استدعا کا مقصد کسی جج کو شامل کرانا مقصد نہیں. سپریم کورٹ کے تمام ججز پر وفاق کا مکمل اعتماد ہے. مرکزی صدر تحریک انصاف چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کی کہانی ختم ہو چکی. اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا. نواز شریف پاکستان میں الیکشن نہیں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں. لاہور میں سابق صوبائی وزراء اور سیاسی سماجی شخصیات نے چودھری پرویز الہی سے ان کے رہائش گاہ پر ملاقات کی. اس موقع پر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ چیف جسٹس نے آئین پاکستان اور اپنے حلف کی پاسداری کا حق ادا کر دیا. پرویز الہی کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کو گھر بھیجنے کی دھمکیاں دینے والے اس پر خود گھر جائیں گے. عدلیہ کے خلاف سازشیں کرنے والے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. کارکنوں سے خطاب میں چودھری پرویز الہی نے مزید کہا کہ پوری قوم چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہے. آپ نکلے ہیں اور آج ہمیں بڑی خوشی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہو کے رہے گا اور انشاءاللہ بندیال صاحب امید ہے ہمیں اور ہفتے 10 دن کے اندر اندر جو بھی فیصلہ آئے گا جو کہ آئندہ تاریخ میں یاد رکھا جائے اور جو کہ ملک کے لیے اچھا ہو، قوم کے لیے اچھا ہو، جس میں قوم کی بہتری بھی ہو. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ عمران خان نے ہر ایشو پر اپنی آواز بلند کی ہے. میرے گھر پر حملے کی مثال پورے پاکستان میں نہیں ملتی. کچے کے علاقے میں جو آپریشن ہو رہا تھا وہاں سے بختر بند گاڑی منگوا کر میرے گھر پر حملہ کیا.